اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اور اس طرح کی سارے جہانوں کو اللہ تعالیٰ جب چلاتے ہیں اور اس میں جو کچھ بھی اللہ رب العالمین افعال اور کام انجام دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کام یا فعل خالی نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ان تمام باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ تو تمہارے سینوں میں موجود باتوں کو آزمانا یہ ایک حکمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے افعال میں انجام دیتے ہیں۔ دل کے اندر کیا چل رہا ہے اسے آزمایا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین بہت سارے افعال انجام دیتے ہیں۔ 17ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے اس دل میں ہوتی ہے جو دل سینے کے اندر ہے، اسی کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، اسی کا ہی معنی لیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ آزمائے ان تمام باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزما کیا رہا ہے؟ سینوں کی باتوں کو۔ تو اصل چیز سینوں کی باتیں ہیں، دل کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں حکم جو لگتا ہے وہ اعتبار جو ہوتا ہے ظاہر کا ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہے، اندر کیا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں حکم اور اعتبار ظاہر کا ہوتا ہے۔ ظاہر میں آپ کیا کر رہے ہو اسی کے اعتبار سے آپ پر حکم لگے گا۔ آپ اچھے اعمال انجام دیتے ہو تو آپ اچھے ہیں، آپ برے اعمال انجام دیتے ہو تو آپ برے ہیں۔ آپ کے ظاہر کا حکم لگا جائے گا، جو آپ بولتے ہو اس پر اور جو آپ کرتے ہو اس پر۔ اندر کا حال کیا ہے یہ نہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اعتبار اندر کا ہوگا، باہر کا نہیں ہوگا۔ وہاں پر سینوں کی بات ہوگی، ظاہر کی بات بعد میں ہوگی، پہلے سینے کی بات ہوگی، یعنی اندر آپ کے کیا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا افلا یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے ہیں، انہیں کیوں نہیں معلوم ہے، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب کی وہ تمام چیزیں ظاہر کی جائیں گی جو قبروں میں ہیں، قبروں سے نکالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ سینوں میں ظاہر کیا جائے گا کیا مطلب ہے؟ آخرت میں سینے کی باتوں کو ظاہر کرے گا، آپ کی نیتیں کیا تھی، آپ کس مقصد سے کون سا کام انجام دے تھے، یہ ظاہر کیا جائے گا۔ تو آخرت میں اعتبار دل کا ہوگا، دل میں کیا کچھ چل رہا تھا، دنیا میں اعتبار ظاہر کا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ طارق آپ پڑھیں، اس پہ بتایا گیا انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، کہ اس دن کو یاد کیا جائے جس دن تمام بھید، تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ یہ راز کہاں ہوتے ہیں جو کھول دیے جائیں گے؟ دل کی باتوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل نہیں کرتے تھے، منافقین کو قتل نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، معلوم تھا کہ ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو کفر ہے، انہوں نے چھپا رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتبار ظاہر کا تھا۔ ظاہر میں وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ ظاہر میں وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، باطن کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، بتایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے، یہ منافق ہے، لیکن آپ قتل نہیں کرواتے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لا يتحدث الناس، کہ لوگ یہ باتیں کرنے نہ لگ جائیں کہ ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتے ہیں، یہ لوگ کہنے لگے، کیونکہ بظاہر وہ ساتھی ہے نا، مسلمان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رہنے والے ہیں، تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ اگر قتل کروائیں گے تو لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو یہ قتل کر دیتا ہے۔
تو دنیا میں حکم کس پر لگ رہا ہے؟ ظاہر پر لگ رہا ہے، باطن کا۔ کہتے ہیں کہ اگر بات ویسے ہی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر لوگ باطن کے اندر، باطن سے مراد اندر یعنی دل میں، دل کا حال ہی، دل کے حال پر ہی اگر انسان ایک دوسرے کو کا اعتبار کرنے لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں گے لاقانونیت پھیل جائے گی۔ یہ کہے گا اس کے اندر میرے لیے دشمنی ہے، اب اس کو مار دے گا۔ یہ کہے گا یہ میرے لیے محبت رکھتا ہے، اس کو سر پہ چڑھا لے، حالانکہ نہیں معلوم کیا ہے۔ یہ کسی کو سر پہ چڑھا لے گا حالانکہ وہ کچھ اور رکھتا ہے دل میں۔ کسی کو بولے گا یہ میرا دشمن ہے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے، اس کو مار دے گا۔ یہ میرا مال چرانا چاہتا ہے، دل میں ہے، بھی دل میں ہے نا، وہ سب کرے گا تب تو آپ حکم لگائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو اس طرح سے مارنے لگے گا انسان، اور ایک دوسرے کو کیا کرے گا؟ قتل کرنے لگے گا، ایک دوسرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ تو یہ تو لاقانونیت ہو جائے گی، یہ تو جنگل جیسا راج ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ دنیا میں اللہ نے ظاہر کا اعتبار کروایا ہے، اور آخرت میں باطن کا یعنی اندر کا، یعنی دل میں کیا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اور 18ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے تو ایسی چیزوں سے بھی آزماتے ہیں جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں، جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ میل کچیل دل میں ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے یہ سارے آزمائش اس لیے رکھی تھی تاکہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے، تاکہ دل میں وسوسے بہت آتے ہیں نا، برے خیالات آتے ہیں، تو کچھ آزمائشیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں تاکہ دل کے وسوسے ختم ہو جائے، دل میں برے خیالات، اٹھنے والے خیالات ختم ہو جائے۔ تو کوئی آزمائش ہم پر آئی ہے، کوئی غم تکلیف آئی ہے تو ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ غم تکلیف مجھے آ رہی ہے، کبھی یہ بھی سوچیں کہ ہمارے دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر اس سے صفائی، تو آزمائش دل کی صفائی کا بھی کام کرتی، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کو کتنے غم ملے، کتنی پریشانیاں ہوئی، کتنے ساری تکلیف آئی، تو اس سے کیا تھا؟ وسوسے ختم ہو، برے خیالات ختم ہو، دل صاف ہو جائے۔ اسی طرح 19ویں بات اس آیت کریمہ سے آخری بات ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو جانتے ہوئے کے باوجود بھی اللہ دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہارٹ اور دل کے اندر جو کچھ وسوسے، خیالات اور خواہشات، تمنا اٹھتی ہیں، ہر مخلوق کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جاننے والا ہے، بخوبی علم رکھنے والا ہے کس چیز کا؟ بذات الصدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینوں کے، اور ذات کہتے ہیں بھید، باتیں، تو بذات الصدور کا مطلب دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ایسی ہستی ہے جو دلوں کی بھیدوں کو جانتی ہے۔ ہمارا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے کسی کو، ہاں ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر بتاتے ہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ جب کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا کرے گا تو ہم یہ کہیں کہ یہ برا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اچھا ہے، لیکن پہلے اس کے کیا ہے وہ کسی کو نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کی علم کہاں ہے؟ ظاہر کو جاننے کے بعد، وہ بھی ہم تو کب جانتے ہیں؟ جب آدمی کرتا ہے جب، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، اور دل کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اور اسی فائدے سے، اسی بات سے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو ان تمام باتوں کو چھپانے سے بچنا چاہیے جو اللہ کو راضی نہیں کرتی۔ ہم چھپا کر کریں گے کیا؟ اللہ جانتا ہے، تو ایسی ناراضگی والی باتیں اور خیالات اور مقاصد اور نیتیں نہیں چھپانی چاہیے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ چھپا بھی دیں گے ان باتوں کو جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے تو اللہ حساب تو لے گا، کیونکہ جانتا ہے وہ۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی نیت، اپنے مقصد اور اپنے دل کے اندر کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، جانتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے پیچھے میرا خیر کا ارادہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، میں اچھائی چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا ہوں، میں کس لیے یہ سب کرتا ہوں۔ دل کو بہت زیادہ ٹٹولنا چاہیے، اعمال کو کم ٹٹولے، نیت کو بہت زیادہ ٹٹولے، کیونکہ کل فیصلہ اندر سے ہوگا اور آج اعتبار ظاہر کا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کیا کہتے ہیں؟ انسان ایسا ہے کہ اپنے ظاہر کو بناتا رہتا ہے جس پر انسان کی نظر رہتی ہے، اپنے باطن کو، اندر کو نہیں سنوارتا جس پر نظر اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تو دونوں پر نظر رکھتا ہے، ظاہر پر اور اندر پر بھی، تو اس کو نہیں سنبھالتا جو اندر ہے، اس کو سنبھالتا ہے جو ظاہر، جس کو صرف انسان دیکھتا ہے۔ تو یہ 19 باتیں تھیں جو اس کی آیت سے معلوم ہوئی۔ اللہ